جمعرات کو ہم بستری کرنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لے، اور جو لوگ جمعرات کو ہم بستری نہیں کرتے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ بھی ان کو ضرور سننا چاہیے۔ جمعرات کو ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ جمعرات کو ہم بستری نہ کرنے کے کیا نقصان ہیں؟ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری کیوں ضروری ہے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں اس کا جواب کیا ہے؟ ہم بستری کا سنت طریقہ کیا ہے اور کون سے وقت میں ہم بستری کرنی چاہیے؟ تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ شوہر کو ہم بستری کے لیے مناسب وقت طے کر لینا چاہیے، اسی لیے کہ عورت حساس مزاج ہوتی ہے، لہٰذا اگر مرد اس سے ایسے وقت میں ہم بستری کرے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو یا اس وقت وہ بیمار یا تھکی ہوئی ہو تو یہ عورت کے ساتھ زبردستی ہوگی، جس سے عداوت اور بغض پیدا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم بستری کرنے میں ٹھنڈے دماغ سے کام لینا چاہیے کہ ہر ہفتے میں یہ کام 2 مرتبہ کیا جائے، اور ہاں خصوصی حالات یا طبعی اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے انسان اس میں کچھ کمی یا زیادتی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں زیادتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے کہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور انسان بے ہمت ہو کر کام کاج کے قابل نہیں رہتا، اور اسلام نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہے انہیں پورا نہیں کر پاتا۔ ہم بستری 12 مہینوں کے تمام اوقات و ایام میں جائز ہے اور دن اور رات میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ مرد اور عورت روزے دار ہو یا عورت پیریڈز میں یا نفاس کی حالت میں ہو۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن بیوی کو غسل کرنے پر مجبور کرے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اسے غسل پر مجبور کرے اور خود بھی غسل کرے اور نماز کے لیے جلدی کرے اور اول وقت میں جائے اور سوار نہ ہو پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب بیٹھے اور امام کی بات کو غور سے سنے اور لگاؤ بات نہ کرے تو اس کے ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کے روزے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ کون سا وقت ہے جس میں ہم بستری کرنی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو تو ثواب ہے لیکن مردوں کو کیا ثواب ہے؟ حالانکہ یہ حیا کا مسئلہ ہے، لیکن میں اسلام اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر پیار سے شوہر اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اگر شوہر جب اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرتا ہے تو وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک قطرہ جو اس کے جسم سے گرتا ہے اس کے بال کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہے اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شوہر غسل کرتا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، تو یہ ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے سامنے یہ بیان کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو شوہر ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے ہیں تو وہ سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی گرج نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سوئے اور رات گزارے، اسی لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاریں گے
تو اسے ہمت ملے گی اور اسے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون کون سے دن کرنی چاہیے اور کون کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے پیارے دوستو، ہم بستری کی اتنی بڑی فضیلت ہے، سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن کرنی چاہیے، اسی لیے کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جمعہ کے لیے جائے اسے سنگدار مینڈھے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں کا صدقہ دینے پر یا ان کی قربانی کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب یہاں پر ملے گا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے خطبہ اور ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعہ کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پناہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنے کو افضل کہا گیا ہے، تاکہ وہ کل غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب حاصل کر پائے گا۔ اسی لیے جمعرات کی رات کو ہی ہم بستری کرنا افضل ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کے کس حصے میں کی جائے۔ علماء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ہم بستری رات کے تیسرے حصے میں کی جائے۔ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بستری کر لیں تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام کا وقت مل جائے، کیونکہ دن میں آپ کام محنت مشقت کر کے آتے ہو، تو آپ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے حصے میں ہم بستری کریں اور کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ مہینے کی کن کن تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت میں ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم بستری دن میں نہ کریں، رات میں کریں، کیونکہ رات کا وقت ہم بستری کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بستری کرنا کوئی منع نہیں ہے، مگر رات میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 دنوں یعنی ان 3 تاریخوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ان 3 راتوں میں ہم بستری نہ کریں، اسی لیے کہ اگر وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بستری کے درمیان شیطان بھی داخل ہو جائے، لہٰذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں ہم بستری نہ کرنا افضل ہے۔ اگر کریں گے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے، آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ جمعرات کی شب کو ہم بستری کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے مرد ہم بستری کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے فوراً الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی بیوی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب پورا ہو گیا اور یہ مجھ سے الگ ہو گیا، تو یہاں سے اس کے دل میں یہ ڈر، یہ خوف، یہ شک پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ ہم بستری کر کے فارغ ہو جائے تو اپنی بیوی کے فارغ ہونے تک آپ بستر پر لیٹے رہے، آپ اسے گلے لگائے رکھے تاکہ آپ کی بیوی کو بھی سکون حاصل ہو جائے اور اس کے ذہن میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، آپ اس سے سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے سکون حاصل کریں۔ جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنا افضل ہے، اور مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ کو ہم